حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاہدہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ پڑھا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ اللہ جل جلالہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ کا، سب کا رب اللہ جل جلالہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلاوا بھیجا اور کہا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ جل جلالہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب خوب گرم ہو جائے تو اس کو اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی اور جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میری ایک درخواست قبول کر کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا۔ اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے تیری یہ بات مان لیتے ہیں۔ اس کے دونوں بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس آگ میں ڈال دیے گئے اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی پر لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بچے کو زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی آگ میں ڈال کر راکھ کر دیا۔ یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنت کے محل سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ 4 چھوٹے بچوں نے گہوارے میں ہی بات کی، ایک تو یہ بچہ اور دوسرا وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریج ولی اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور ایک حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے۔ بحوالہ مسند احمد اور صحیح بخاری۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔